بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی فکر اور پرواہ نہیں ہوگی کہ اسے مال کہاں سے ملا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ امانت میں خیانت، بات بات پر جھوٹ بولنا، عہد توڑنا اور جھگڑے کے وقت گالیاں دینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی، اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے منع کیا، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرنے کے بعد وراثت میں قرآن مجید چھوڑ گیا، کوئی مسجد بنا گیا یا مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنوا گیا یا کوئی نہر جاری کر گیا، یا زندگی اور صحت و تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے صدقہ نکال گیا، تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے رونگ دیں گے۔ پوچھا جائے گا، یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ اللہ حافظ۔